میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ کہانی لاہور کے نزدیک کی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ میرا خیال ہے 2003 میں میرا دوست اقبال قیصر، جو کہ بڑا چیمپئن پنجابی پیارا ہے، پنجابی میں بہت کام کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی سکھ عبادت گاہیں ہیں ان کا اس نے ریکارڈ اکٹھا کر کے ایک بڑی شاندار کتاب چھاپی ہوئی ہے، جو کہ پوری دنیا میں بہت بکی۔ اور اقبال قیصر کا نام جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے اندر اچھا بھلا جانا پہچانا جاتا ہے۔ ایک دن اقبال سے میں نے کہا، یار جڑا پنڈ ہے رائیونڈ کول راجا جنگ، یہ نام راجا جنگ کیوں ہے؟ کوئی کہانی ہونی چاہیے، کسی راجے دی جنگ ہوئی سی، کی ہویا سی؟ تو عام طور پہ تو اسے رائے جنگ کہتے ہیں۔ راجا جنگ ریلوے اسٹیشن پہ بھی لکھا ہوا ہے راجا جنگ، اور پرانے گیزٹیئرز میں بھی۔ تو میں نے اقبال سے کہا، یار چلو چل کے ذرا دیکھ کے آئیں کہ کوئی ڈھونڈیں، کوئی داستان ہمیں ملتی ہے کہ نہیں۔ تو ہم یہاں سے موٹر میں چل پڑے رائیونڈ روڈ کے اوپر۔ وہ تھوڑا سا گئے ہیں تو اقبال کہنے لگا، یار تن پتہ ہے اتھے چونیاں کول ایک ڈیرا چوبارہ ایک جگہ ہیگی ہے، بڑی خوبصورت بارہ دری بنی ہوئی ہے۔ تو میں کیا کہ اچھا، اور وہ پھر اقبال نے جو بیان کرنا شروع کیا، اور میں گیا پین چھڈو راجا جنگ نو ہے، پھر چلے جاؤں گے، پہلے ڈیرا چوبارہ ویکھ کے آئیے۔ تو ہم دونوں، میں نے موٹر کا ادھر کو رخ کیا اور ہم چونیاں سے آگے چلے گئے۔ وہاں پہ دو گاؤں ہیں جن کے نزدیک یہ ڈیرا چوبارہ کی عمارت پڑتی ہے۔ ایک مامتی پور ہے جسے آپ محمدی پور کہتے ہیں، آپ چھانگا مانگا کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں تو پہلے محمدی پور ہی آئے گا، یا مامتی پور جو اس کا اصل نام ہے۔ اور بوڑھ سنگھ ایک گاؤں ہے، اور ایک اور اسی طرح کسی سردار کے نام کے اوپر ایک اور گاؤں ہے۔ لیکن یہ بوڑھ سنگھ اور مامتی پور سے اگر آپ پوچھ لینا کہ جی اسی ڈیرا چوبارہ ویکھنا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ چلے جاؤ۔ وہ کھیتوں کے اندر، رڑے میدان کے اندر کھیتوں میں، وہ ایک دور سے ہی آپ کو نظر آ جاتی ہے عمارت۔ خیر، وہ ہم نے ایک جگہ ہم گئے تو وہ سامنے پانی کا کھالا آ گیا، میں نے موٹر روکی، ہم لوگ اترے۔ تو وہ چونکہ نومبر کے دن تھے، گنے کی فصل کٹ گئی تھی، تو وہ ٹریکٹروں پہ ٹرکوں پہ لاد رہے تھے، بندے کام کر رہے تھے کھیتوں میں۔ تو ایک بندے نے زور سے آواز لگائی، نقشہ لے آئے ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا۔ تو ایسے ہی چلتے چلتے میں نے اقبال قیصر کو کہا، میں کہا بھائی کی نقشے والی کیڑی گل ہے، یہ کی پیا کہندا ہے؟ کہندا ہے پہنچو اتھے تہانوں میں دسدا نقشے والا۔ تو میں کہا اچھا۔ خیر، وہ ہم پہنچے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اونچی اینٹوں کی پلنتھ ہے، اس کے اوپر آپ کو دو عمارتیں واضح نظر آ رہی ہیں، ایک بڑی ایک ذرا چھوٹی۔ ڈیرا چوبارہ اسے کہتے ہیں، ساری عام لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیرا چوبارہ ہے جی۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی، جب آپ تھوڑی آرکیٹیکچر کو صرف اس کے دیکھ لیں غور سے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بڑی عمارت ہے وہ واضح طور پہ اکبری پیریڈ کی ہے، اور جو چھوٹی عمارت ہے وہ بالکل صاف ستھری، آپ کو جو اس کے آرچز ہیں، جو اس کی باقی بناوٹ ہے، جو اس کے اندر جو بھی تھوڑی نقش کاری ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری سکھ پیریڈ کی ہے۔ تو دور سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک ہی وقت کی دونوں ہوں گی، لیکن قریب جا کے جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیرا چوبارہ ایک اونچی پلنتھ پہ بنی ہوئی جو عمارتیں ہیں وہ اصل میں دو ہیں، اور دونوں بارہ دری ہیں، جو دونوں کے بیٹھ کے وہاں پہ آپ نے لطف اندوز ہونا ہے موسم سے، اور ان کا کوئی دینی مذہبی کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ پیورلی سیکولر عمارتیں ہوتی ہیں، بارہ دریاں اس طرح کی۔ تو خیر، وہ اب ہم جا رہے تھے نا، تو اب سیڑھیاں چڑھ کے ہم اندر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک ویرانے کا ماحول ہے، دیواروں کے اندر سوراخ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں کے اندر سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے تو وہ جو بڑے بڑے اتنے بڑے شگاف کر دیے ہیں انہوں نے دیواروں میں، ان کی تو میں نے تصویر نہیں کھینچی کہ میں دیکھوں گا تو دل ہی جلے گا بعد میں۔ اچھا، جتنا میں ریکارڈ کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا۔
یہ جو تصویریں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری 2009 میں نے دوبارہ جا کے کھینچی تھیں. ڈیجیٹل جب میں نے ہو گیا تو میں نے کہا کہ اس کو ڈیجیٹلی بھی سنبھال لیا جائے, تو میں نے یہ دوبارہ جا کے کھینچی تھیں. اب آپ یہ دیکھیے 2003 میں جب اقبال کیسر اور میں گئے ہیں تب بھی یہی حالات تھے. یہ جگہ جگہ دیواروں میں سوراخ کیے ہوئے ہیں, اتنے بڑے شگاف ڈال دیے ہیں دیواروں کے اندر, فرشیں اکھاڑ دی ہیں, اتنی پکی وہ نانک شاہی اینٹ کی جو دیواریں بنی ہوئی ہیں, فرش بنے ہوئے ہیں, دیواریں بنی ہوئی ہیں, ڈوم بنے ہوئے ہیں, ڈومز کے اندر وہ جو اوپر کے گنبد ہیں ان کے اندر سوراخ کر دیے ہوئے ہیں. تو اقبال کیسر مجھے کہتا ہے کہ وہ جڑا بندہ کہہ رہا سی نا نقشہ لے آئے اے خزانے لبن والیاں نے کام کیتا ہے, وہ اتنے آ کے کھدائیاں کر کے خزانے لبدے نے, تے یہ بندیاں دا خیال ہے کہ ساڈے کول نقشہ آ گیا تے پھر اسی تاں آئے ہیں, کیونکہ ہن اے کافی عرصے تو ایویں اٹکل پچو ہی ہے کم, کدی کوئی آ جاندہ ہے, کوئی 2-4 گینتیاں ادھر ماردا ہے, 2-4 ادھر ماردا ہے, تے پہلے انہوں نے چنگا رج کے دی تباہی پھیری ہے. آپ یقین کریں کہ وہ اتنی خوبصورت عمارت, وہ ہماری بلٹ ہیریٹیج کا ایک نادر نمونہ 16ویں صدی کا, اس کو لوگوں نے اتنی بے دردی سے توڑ پھوڑ کی ہے, اس کی دیواریں, فرش, گنبد کچھ نہیں چھوڑا کہ جی اس میں سے خزانہ نکلے گا. یہ کوئی پتہ نہیں ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں. یعنی وہ جس کو ہمیں پریزرو کرنے کی ضرورت تھی اس کا ہم نے بالکل جانتے بوجھتے ہوئے اس کا ناس مارا ہے. اور دیکھیں یہ جو کام کیا گیا ہے نا, جتنا نقصان اس عمارت کو پہنچایا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے ڈومز تک میں, گنبدوں کے اندر بھی انہوں نے سوراخ کر دیے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہماری بلٹ ہیریٹیج ہے, ہمارا ثقافتی ورثہ ہے. یہ اصل ہمارا ثقافتی ورثہ ہے جو کہ 16ویں صدی سے, آج سے 500 سال پہلے یہ اسارا گیا, بنایا گیا, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس میں خزانے ڈھونڈنے کے لیے آ کے اس کا نقصان کر رہے ہیں. یہ اگر میں کہوں نا کہ جی انڈیا میں انہوں نے فلاں چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ہندو یا سکھ مذہب کی بلڈنگ ہے. وہ اب جہانگیر کی سرائے ایک بنائی ہوئی, ہمارا جو آبائی گاؤں ہے جلندھر میں, اس کے نزدیک ایک سرائے ہے جہانگیری دور کی, وہ اتنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ہماری سراؤں کا یہ حالت ہے کہ اس میں ہم نے شہر آباد کر دی ہیں, اور لوگ اپنی مرضی سے وہ جو قدیم عمارتیں ہیں 500 سال پرانی, ان کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اس میں جمع تفریق کر رہے ہیں کہ جی میں نے اپنا گھر ایسے بنانا ہے تو اس کی دیوار توڑ کے وہاں پہ کچھ اور کر لیا. تو یہ ہماری حالت ہے. اب یہ جو اس بلڈنگ کا نقصان کیا گیا, پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمارت جو ہے یہ راجہ ٹوڈر مل کھتری کے بنوائی ہوئی ہے, جو بڑی والی عمارت ہے. اور راجہ ٹوڈر مل وہ تھا کہ بڑا ایک رئیس خاندان کا آدمی تھا, اور لاہور کے پاس چونیا کا رہنے والا تھا. لاہور میں کاروبار بھی تھا, چونیا میں زمینیں تھیں. اور جب شیر شاہ سوری نے حکومت سنبھالی ہندوستان کی تو شیر شاہ بڑا ایک مردم شناس آدمی تھا, تو اس نے راجہ ٹوڈر مل کو اپنا فائنانس کا وزیر بھی بنایا, اور یہ کام بھی دیا کہ یہ جو زمین کی بندوبست ہے, یہ ساری یہ گرداوری اور یہ سارا جو سسٹم ہے زمین کے بندوبست کا, یہ راجہ ٹوڈر مل نے ایجاد کیا تھا, جو کہ ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں. اور پھر شیر شاہ تو 5 سال بعد ہی بیچارہ گزر گیا, تو ہمایوں آیا سال کے اندر اندر, وہ بھی مر گیا سیڑھیوں سے گر کے. تو پھر اکبر کا دور تھا, تو اکبر 15 سال کا بچہ تھا, اور اس نے سمجھدار تو تھا, تو اس نے اپنے گرد کچھ بندے کام کے اکٹھے کیے تھے جنہیں ہم 9 رتن, اکبر کے 9 رتنوں کے نام پہ جانتے ہیں, جن میں سے ایک راجہ ٹوڈر مل تھا. تو یہ راجہ ٹوڈر مل نے اپنے اسی وزارت کے دنوں میں کہیں یہ عمارت بنائی ہوگی,
ساتھ میں بیاس بہتا ہے. اگر آپ اس کی پلنتھ کے اوپر کھڑے ہو کے ادھر کی بجائے پرلی طرف دیکھیں تو بیاس کا پرانا پارٹ ہے. لیکن اب تو بیاس میں کبھی بہت ہی بڑا فلڈ آئے، کوئی سیلاب آئے انڈیا میں تو شاید وہ پانی چھوڑ دیں. ویسے تو ہمارے یہاں بیاس اب بالکل ایک سوکھا ہوا ہے، اس میں گندا سا پانی گزر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی پانی اب اس میں کم ہوتا ہے. اور پھر وہ چونکہ اتنی خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی، اندر میں آپ کو یہ مینا کاری بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی خوبصورت اس کے اندر مینا کاری ہے. باہر اس کے اندر کتنی یہ خوبصورت فٹنگز ہیں. اوپر یہ جو بریکٹ بنے ہوئے ہیں وہ پیراپیٹ کے نیچے، یہ کمال کا کام ہوا ہے اس بارادری کے اندر. تو یہ اسی طرح تھی جب مغلوں کا دور ختم ہوا اور سکھوں کا دور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں چالو ہوا، تو یہاں پہ کسی سردار نے آ کے اس نے کہا کہ اسی بھی ایک چھوٹی جی اسار لینے بھئی بارادری راجہ ٹوڈر مل دی جائے تو ساڈی بھی ہونی چاہیے. انہوں نے بھی آ کے اپنی ایک بارادری وہاں پہ کھڑی کر دی، اور وہ واضح کلیئر آپ کو دکھتی ہے. وہ آرکیٹیکچرل فرق ہیں آرچز کے اندر اور دوسری چیزوں میں، اور جو پینٹنگ ہے اس کے اندر بھی. اچھا، اب جو میں نے آپ کو اس کا اندر کا حال دکھایا ہے اور کچھ بتا بھی دیا ہے، دکھایا تھوڑا ہے بتایا آپ کو زیادہ ہے. کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، فرش تک اکھاڑ دیے ہیں. اور یہ کوئی 5-10 منٹ کا کام نہیں تھا کہ کوئی ایک بندہ آیا اور اس نے یہ آنن فانن یہ سارا کچھ کر دیا. یہ پوری ٹیم بندوں کی آئی ہوگی، اوزار لے کے آئے ہوں گے، اور کئی دن، کوئی چند 100 مین آورز کا کام تھا یہ، کہ کئی بندے کئی دن صبح سے شام تک لگ کے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. کیونکہ یہ جو پرانے زمانے کا چونا ہے جس سے یہ اینٹیں جوڑتے تھے، اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ آ کے کام یہاں پہ کیا گیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی تحصیلدار، کوئی تھانے دار، کوئی سپرنٹینڈنٹ پولیس، کسی کو ہوش نہیں آئی. سب کو پتہ ہے لوگوں کو کہ جناب خزانے ڈھونڈنے والے آ رہے ہیں. کیونکہ جب اقبال کیسر کو اور مجھے دیکھا انہوں نے 2003 میں، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا اچھا نقشہ لے آئے ہو. تو یعنی انہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہاں اس کے اندر خزانے دفن ہیں. اور پتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر خزانے ہیں، بے وقوفوں کا یہ گمان ہے کہ اس کے اندر خزانے دفن ہیں، تو وہ اس کو توڑنے آتے ہیں. اور ہر ایک کو پتہ ہے کسی نے، خانہ خراب نے جا کے کہیں کسی سرکاری آدمی کو نہیں بتایا کہ جناب وہاں پہ نقصان کیا جا رہا ہے ایک تاریخی مونیومنٹ کا. نہ ویسے آپ یہاں 2 لڑکا لڑکی آ جائیں نا ہاتھ پکڑ کے اگر گزر رہے ہوں، آپ دیکھیں آنن فانن کیسے پولیس آ کے انہیں پکڑتی ہے. لیکن یہاں آ کے یہ نقصان کر رہے ہیں، اس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، تھانے دار، کسی نے کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ ہم نے ایک بہت خوبصورت مونیومنٹ جس کو ڈیرہ چوبارہ کہتے تھے، اور جو 16ویں صدی کے اندر راجہ ٹوڈر مل کھتری نے بنوائی تھی، اور یہ کئی 100 سال اور اسی طرح کھڑی رہ سکتی تھی، اس کو ہم نے خزانے ڈھونڈنے کی خاطر اس حالت میں پہنچا دیا ہے. ہمیں اپنے آپ کے اوپر شرم آنی چاہیے. ویسے ہم ٹورزم کے بڑے الاپتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو گیان دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حالت اصل میں ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ایک مونیومنٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے.